رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. دیکھو اسلام میں دوستو حرام سے بچنے اور حلال کھانے، ناجائز سے بچنے اور جائز اختیار کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی رشید احمد سے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عالم دین کو حرام حلال اور جائز ناجائز کا غم نہ ہو تو یہ مولوی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو خصوصاً علماء کو جائز ناجائز کا غم، حلال حرام کا غم یہ ضروری ہے۔ جو آدمی حرام سے بچتا نہیں ہے، حلال کو اختیار ہی نہیں کرتا، جو آدمی ناجائز سے نہیں بچتا اور جائز کا اہتمام نہیں کرتا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی مجھ کو آپ کو حلال حرام کی پہچان کی بھی توفیق عطا فرمائے اور حلال اختیار کرنے کے اور حرام سے بچنے کی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عمر شفیع سے رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، معرفت القرآن میں لکھا ہے کہ انسان کی انسانیت کی تکمیل اخلاق کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اخلاق رزق حلال کے بغیر نہیں بن سکتی۔ فرماتے ہیں کہ ما حولہ کا اثر، ما حولہ سے متاثر ہونا یہ مسلم ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ تو جو چیز انسان کے جسم کا جز بنے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس ایک شخص گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا بیٹا باہر آیا تو اس مسافر نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا اور بڑے نخروں کے ساتھ ایک طرف چلا گیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا متکبر ہے اور اتنے بڑے بزرگ کا بیٹا ہے۔ بعد میں وہ اللہ والے باہر تشریف لائے تو وہ انتہائی متواضع، اور انہوں نے اس سے ملاقات کی تو وہ جو مہمان تھا، مسافر تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا بیٹا ہے اور یہ اتنا متکبر؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹے کا قصور نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں فاقہ تھا اور ہمارے پڑوس کو پتہ چلا کہ ان کے یہاں فاقہ ہے اور ان کو حکومت کے ساتھ رابطہ اور تعلق تھا، تو وہاں جا کر وہاں سے کچھ لے کر آیا۔ وہ ہم نے کھایا اور اس سے جو خواہش پیدا ہو گئی وہ خواہش پوری کی گئی
اور اسی پانی سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس لیے بگڑا ہوا ہے، وہ مال حلال نہیں تھا۔ تو غالباً باعزید بستامی رحمہ اللہ کا قصہ ہے، یہ کسی اور بزرگ کا، امی کے پاس آئے کہ امی جان میں بہت محنت کرتا ہوں، بہت ریاضتیں کرتا ہوں، لیکن مجھے طاعات کی لذت نصیب نہیں۔ ذرا آپ سوچئے، جب میں آپ کے پیٹ میں تھا تو آپ نے اس وقت کوئی حرام چیز تو نہیں کھائی؟ امی نے سوچا تو کہنے لگی کہ جس وقت آپ میرے پیٹ میں تھے تو میں چھت پر چڑھی تھی اور پڑوس کے چھت پر، کمرے کی چھت پر پنیر پڑا ہوا تھا، میرے دل نے بہت چاہا تو وہاں ایک ٹکڑا کاٹ کر میں نے کھا لی۔